جس کا دل نہیں لگے گا بیٹھ تو جائے گا زبردستی دوستوں کے کہنے سے، دوستی میں بیٹھے گا، باتیں ادھر ادھر کی کرے گا، کچھ اور سوچ رہا ہوگا، باتیں کچھ اور ہو رہی ہوں گی، کاغذ پہ لکھ کچھ اور ڈائیگرام بنا رہا ہوگا۔ تو محنت لگتی ہے، محنت، تب جا کے علم سننے کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک ذہنی طور پہ چاقو چوبند آپ کی طرح نہیں ہوتا، سست لوگ بھی ہوتے تو کیوں سنیں گے، سمجھنے ہی نہیں۔ تو تاریخ کی تو بات ہی نہیں ہے، قرآن نے کہا دل نہیں لگا رہے ہیں، بیٹھ کے آپ کا واز سن نہیں رہے ہیں، آیتوں کی تشریح نہیں سن رہے، تفسیر نہیں سن رہے، خطاب آپ کا نہیں سن رہے، بلکہ جب آپ جمعے کی نماز پڑھانے لگتے ہیں تو یہودی سوداگر آٹا بیچنے، دالیں بیچنے، سبزیاں بیچنے، پھل بیچنے آتے ہیں، گھنٹی بجاتے ٹھیلے لے کے، سب پیچھے کی صفوں سے سودا لینے بھاگ جاتے۔ کل میں نے کازمین میں عرض کیا کہ سورہ جمعہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جمعے کی نماز کی صفیں بھاگ جاتی تھیں، اور وہی سورہ جمعے میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور اب تک یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو مسئلہ دل لگانے کا ہے، سلمان نے دل لگایا، ابو ذر نے دل لگایا، عمار و مقداد نے دل لگایا، بہت کچھ ملا، بہت کچھ ملا۔ وہ ملا کہ اولین و آخرین کا علم سلمان کے پاس آ گیا، کہ جس کے لیے حدیث پیغمبر ہے کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے علم کا کمال، یہ ہے علم کا کمال۔ مسئلہ کیا ہے؟ باقر الصدر نے اپنی کتاب تاریخ تشیع میں لکھا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن نے بھی بیان کیا کہ غول در غول قبائل آنا شروع ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور غول آتے، مدینے آتے، قبائل آتے، اور سردار قبیلہ سرکار سے گفتگو کرتے، لیکن وہ آتے تھے ظاہر اسی لیے آتے تھے کہ انہیں کلمہ پڑھنا تھا، مسلمان ہونا تھا، لیکن وہ کچھ سوالات بھی لاتے تھے کہ ہمارے قبائل کے کچھ لوگوں کے سوال ہیں، یہ سوال بتا دیجیے، ان کے جوابات دے دیجیے۔ تو وہ ساتھ میں ظاہر کلمہ پڑھنے تو آئے تھے تو تحفے بھی لاتے تھے، وہ تحفے لا کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ ایک سے ایک، اب جو نایاب جو بھی ہو ان کے پاس، سردار قبائل کے پاس دولت کی کمی تھوڑی تھی، تو وہ لاتے تھے تحفے۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جب ان کے سوال ختم ہو جاتے تھے پیغمبر جوابات دے دیتے تھے، تو سرکار وہ تحفے، رضا تم لو، سو رہے ہو جاوید تم لو، علی کی باجی تمہارے لیے ہے، ارے بھائی فرمان صاحب یہ آپ کے لیے ہے، زاہد صاحب یہ آپ کے لیے ہے، سب کو بانٹ دیا، چادر اوڑھی چلے گئے۔ اب سب کو معلوم تھا، تو باہر جو مسجد کے کھڑے رہتے تھے انہوں نے کسی قبیلے کو آتے دیکھا تو جلدی چلو پیغمبر کے پاس بیٹھیں۔ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اس لیے آتے تھے کہ یہ سوالات کریں گے، ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے سوال کیے، تو سوالات دو طرح کے ہوتے تھے۔ باقر الصدر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سوالات یہ ہوتے تھے، یہ نماز میں یہ کیا ہے، اور اتنے رکعت اور اتنے سجدے اور فلانا، جیسے اس دن میں کہہ رہا تھا 34 کا لفظ کہا تھا تو 34 سجدے اور 17 رکعت کہنا رہ گیا تھا، شاید پوری کارڈ میں بھرتی کر لیجئے گا، 17 رکعت میں 34 سجدے، امام کی حدیث سنا رہا تھا۔ یہ ولایت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ عالمین ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں تو عرب نظر آ رہا ہے۔
عالمین نظر میں نہیں، اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ سب کون سنے، یہ سب کون سنے؟ تو یہ ایسے مسائل تھے کہ صرف علی جانتے تھے کہ دین کو عرب میں بھیجنے کا راز کیا ہے۔ کیا نبی کو معلوم تھا یا علی کو معلوم تھا؟ عالمین میں کوئی کم اطاعت اور عبادت اس کی ہو رہی تھی؟ جتنے انسان ہیں ان کے کروڑہ اربع گنا زیادہ مخلوقات اس کی عبادت بھی کر رہی ہے اور فرما بردار بھی ہے۔ تو یہ کوئی راز ہے؟ زمین پہ آنے کا کوئی راز ہے؟ اس والی زمین پہ آنے کا کوئی راز ہے؟ یہ راز نبی کو معلوم ہے یا علی کو؟ تو اس راز کے پیچھے جو مسائل تھے عربوں کے، اس پہ نبی اور علی میں ڈسکس ہوتا تھا، عالمین پہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا۔ جتنا عالمین نبی جانتے اتنا ہی علی جانتے۔ ڈسکس اس پہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ کیا کرنے والے ہیں، آگے کیا کریں گے، اس لیے کہ اللہ برابر ایک ایک بات بھجواتا تھا کہ بھائی ذہن ہم نے ان کا بنایا، جسم بنایا ہے، روح بنائی ہے ان کی، ان کا نفس بنایا ہے، ہم ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، نس نس سے واقف ہیں۔ یہ سب محاورے ہیں اردو کے بہت اچھے اچھے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے واقف ہے۔ لیکن اترے اور اتر کے کہنے لگے اللہ نے کہلوایا ہے اے حبیب بات کو فیض درود و سلام کے کہ آپ کی امت کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے دونوں نواسوں کو قتل کر دیں گے۔ اب حدیث کل اتنی ہے، قتل اس بنا پہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے طے کر دیا ہے، قتل اس بنا پہ دونوں ہوں گے کہ امت کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں۔ اب جو رنگ ڈھنگ کے معنی نہیں جانتا نہیں سمجھیں گے۔ صاحبزادے اتنی رات کو کیوں آئے؟ ارے ابا کیا بتائیں، وہ پھنس گئے تھے وہاں اور ٹریفک تھا اور فلان۔ ابا کہنا ہم تمہیں روز دیکھ رہے ہیں، تم اسی طرح 2 ڈھائی بجے آتے ہو، سر پہ امتحان ہے، تمہارے رنگ ڈھنگ بتا رہے ہیں، تم پاس نہیں ہوگے، فیل ہو جاؤ گے۔ تو باپ نے فیل نہیں کروایا، صاحبزادے کے رنگ ڈھنگ نے۔ بچے سمجھ گئے؟ باپ نے تو کہا ہے تو کہنا تو فیل نہیں کروا رہا کہ بیٹا کہ ابا آپ نے تو کہی دیا تھا اس لیے ہم فیل ہو گئے۔ نہیں، تیرے رنگ ڈھنگ خراب تھے۔ تو اللہ اگر پہلے سے اعلان کر دے حسن حسین قتل ہوں گے تو اللہ نے نہیں کروایا۔ امت کے رنگ ڈھنگ خراب۔ میں بڑی مشکل منزلوں سے ہو کر آپ کو ایک منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ تو مسئلہ روز کے رنگ ڈھنگ کا تھا، تو یہ جو راتوں کو نبی اور علی مل کے بیٹھتے تھے، عالمین کی خبر تھی، اس کی باتیں نہیں تھیں۔ روز نامچہ رنگ ڈھنگ جو دن بھر میں ہوتے تھے اس پہ دونوں بھائی ڈسکس کرتے تھے۔ آج یہ باتیں ہوئی ہیں، آج یہ معاملات ہوئے ہیں، فلانے گھر میں یہ ہوا ہے، فلانے محلے میں یہ ہوا ہے، فلانے گھر اچھا یہ ہوا ہے، تو اس کے نتائج یہ آئیں گے، اس کے نتائج یہ آئیں گے۔ تو اپنی وصال سے چند مہینے پہلے، غدیر خم سے پہلے، سرکار اور علی میں رات کے 2 بج جاتے تھے اور باتیں ہوتی تھی، باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اب رنگ ڈھنگ کچھ اور بڑھ گئے ہیں، اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے، دونوں بھائیوں میں تبصرہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر کر دی علی نے، اندر ہی نہیں آنے دے رہے ہیں، سب اشاروں میں پڑھوں گا، کچھ بھی کھول کے نہیں پڑھوں گا، اور میں کھلا پڑھتا بھی نہیں، سمجھنے والے آپ ہیں۔ اب جو رسول اللہ آئے اور علی چلے گئے، 2:30 بجے تک باتیں ہوتی رہی۔ اب تو رسول جا رہے ہیں نا، اور علی کو رکنا ہے، آدھا نور یہاں رہے گا، آدھا نور چلا جائے گا، تو اب زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے،
اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اور علی تمہیں کیا کرنا ہے اور کیسے، اب تم نے دیکھ لیا معاملات یوں ہیں تو اب تمہیں اس طرح یہ معاملہ نپٹانا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو رسول اللہ سے کہا اتنی دیر میں آپ آئے، یہ کیوں اتنی دیر علی بیٹھے ہوئے تھے، کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے منہ پھیر لیا، نہیں ہمیں بتائیے اتنی دیر تک کیا علی سے باتیں ہوتی رہے. رسول اللہ کا بضد ہو تو بتا دوں، لیکن قسم کھاؤ کسی سے کہنا نہیں ہے. اچھا صاحب قسم نہیں کہیں گے. کا معاملہ یہ ہے کہ میں جانے والا ہوں اپنے اللہ کے پاس. تو اللہ نے مجھ سے یہ کہلایا کہ بس فوراً جلد از جلد آنے سے پہلے یہ کام کر لیجئے کہ علی کی خلافت کا اعلان کر دیجئے. ہم لوگ اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے. دیکھو کسی سے کہنا نہیں، یعنی اصرار دیکھیے، کہنا نہیں. پتہ چلے جیسے چاہ رہے ہیں کہ کہا جائے. اب کسی نے کسی سے کہا، بات کہیں سے کہیں پہنچی اور کہیں سے کہیں ہوتی ہوئی بنی امیہ تک پہنچ گئی اور معاملات یعنی رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی ہو گئے. اب رنگ ڈھنگ بھائی ایسا معاملہ ہونے والا ہے تو کیا قیصر و کسریٰ کی طرح یہ خاندانی معاملات میں اولاد کو ہمارے سر پہ مسلط کر کے جائیں گے؟ اس لیے ہم لوگ اپنا پلان خود بنا لیں. اچھا اس لیے کہا تھا کہنا کسی سے نہیں. رنگ ڈھنگ اس کو بھی معلوم ہے، نبی کو بھی معلوم ہے، علی کو بھی معلوم ہے. یہ سمجھ لیجئے عالمین کے مالک کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کریں گے. اس کو فیس علی کو کرنا ہے جسے پہلے سے معلوم ہو.